السلام علیکم کلاس 7، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس ہمارا یہ اسلامیات کا پیریڈ ہے اور آج ہم اپنا فرسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے چیپٹر کا نام ہے۔ اوکے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ استاد صاحب کمرہ جماعت میں تشریف لائے، انہوں نے طلبہ کو محو گفتگو پایا، یعنی طلبہ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ استاد صاحب نے السلام علیکم کہا، طلبہ نے سلام کا جواب دیا۔ استاد صاحب نے طلبہ سے پوچھا، بچوں آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ تو عامر نے کہا کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ استاد صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ نشانی کسے کہتے ہیں؟ اسامہ، نشانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نشانی کیا چیز ہوتی ہے، نشانی یہی ہوتی ہے نا جس کے ذریعے ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں، کسی چیز کی ہم نشانی رکھتے ہیں کہ ہم اس کو اس چیز سے پہچانیں گے۔ تو استاد صاحب بالکل ٹھیک، کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی نشانی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر ہم کسی مکان کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں معمار کا تصور ابھرتا ہے، معمار مینس بنانے والے کا، ٹھیک ہے۔ کرسی میز وغیرہ کو دیکھ کر بڑائی کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مکان، کرسی اور میز وغیرہ خود بخود بن سکتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں بن سکتی۔ اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کریں تو ضرور ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا، کیونکہ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود نہیں بن سکی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنانے والے کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی چھوٹی سی چیز بھی خود سے تو کریٹ نہیں ہو سکتی نا، اسے کوئی نہ کوئی کریٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی نا، اس کو بنانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانی ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَةٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے تو اس سے بھی ہم سوچتے ہیں نا یہ رات کس طرح ہو گئی، دن کیسے ہو گیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کوئی موجود ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اچھا طیب جناب، کائنات میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا کہ کائنات میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ استاد صاحب نے کہا کہ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کائنات میں موجود مختلف نظام اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، مثلاً دور آب کا نظام، واٹر سائیکل، ٹھیک ہے، دور خوراک کا نظام، فوڈ سائیکل، اور اسی طرح سے انہی میں سے ایک نظام شمسی ہے، یعنی سولر سسٹم۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ نظام شمسی سے مراد وہ نظام ہے جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے۔ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں، ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے، یعنی ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے نا، ایک پلانٹ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کے گھومنے کے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سیارہ اپنے مدار میں اللہ کے حکم کے مطابق گردش کرتا ہے، یعنی یہ سارے نظام جو چلتے ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں موومنٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 40۔ ترجمہ، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زاہد جناب، کیا دن اور رات کا تعلق بھی شمسی نظام سے ہے؟
استاد صاحب نے کہا کہ جی ہاں بالکل، دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے، یعنی زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے، اور مرکز کے گرد گردش کے دوران میں زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور زمین کا جو حصہ سورج کے مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے، اسی لیے اسے رات کہتے ہیں، یعنی یہ بھی شمسی نظام کا حصہ ہے جو دن اور رات ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حامد نے کہا کہ دن اور رات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ دن اور رات کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مسلسل کام کرنے سے تھک جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور دن جو ہے وہ آپ کے کاموں کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، ٹھیک ہے۔ علی نے کہا جناب کیا وقت کا حساب بھی نظام شمسی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ جی ہاں بالکل، ہم منٹوں گھنٹوں مہینوں اور سالوں کا تعین زمین سورج اور چاند کی ہی حرکت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وقت کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں، یعنی اس کے حساب سے ہم نے ایک دن بنایا۔ اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے، اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں۔ چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اسے ہم قمری مہینہ کہتے ہیں، یعنی اسلامی مہینہ جو ہمارا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، سورہ یونس آیت نمبر 5۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری دنیا میں جو بھی آپ کو نظام نظر آتا ہے، دن رات ہے، سورج چاند ہے، تارے ہیں، سیارے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں کہ کوئی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو یہ آج آپ کا تھا لیکچر، اس ٹاپک کو آپ لوگ بھی ریڈنگ کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد آپ خود سے بھی سوچیں اور اپنے الفاظ میں اس میں سے آپ 5 لائن لکھیں، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر آج کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔